معراج کا معنی ہوتا ہے عروج کا ایک آلہ. جس نے لغت پڑھی ہے معراج مفعال کے وزن پر ہے، اس میں آلہ کبریٰ کہلاتا ہے، یعنی عروج کا، ترقی کا ایک بڑا آلہ، ایک بڑا ذریعہ. اب اس کی دو وجوہات ہیں اس کو معراج کہنے کی. یا تو معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر براق پر ہوا، اور اس کے بعد آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے آسمانوں پر تشریف لے گئے. اس وجہ سے اس کو سفر معراج کہتے ہیں. اور بعد میں اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ معراج عروج کے آلے کو کہتے ہیں، چونکہ اس معجزے کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اور کسی نبی کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ انتہائی ترقی اور عروج کا سبب بنا. اس وجہ سے اس کو معراج سے تعبیر کرتے ہیں. بہرحال وجہ تسمیہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا. معجزہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا. اگر دعوی نبوت کرنے والے سے، جو واقعی سچا دعوی نبوت کر رہا ہو، کسی ایسے فعل کا صدور ہوتا ہے کہ جس کی مثل لانے سے دوسرے لوگ عاجز آ جائیں، تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو نبوت کی دلیل کے طور پر یہ معجزات عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر کے ان کو چیلنج کرے کہ تم اس کی مثل بنا کر لاؤ. اگر ہم ظاہری بشرے کے اعتبار سے تمہاری مثل ایک بشر ہے، ظاہر کے اعتبار سے، ورنہ انبیاء علیہ السلام یقیناً بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت ہم سے بہت زیادہ کامل ہے. تو انبیاء علیہ السلام گویا کہ چیلنج دیتے ہیں کہ اگر تم ہمیں اپنی مثل بشر سمجھتے ہو، تو پھر جو ہم عمل تمہارے سامنے کر کے دکھا رہے ہیں اس کی مثل لے کر آؤ. اور جب سامنے والے عاجز آ جاتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اضافی خصوصیت سے نوازا ہے، جس کو تسلیم کر لینے کے بعد ان کی اطاعت کرنا عام لوگوں پر لازم ہو جاتا ہے. تو سفر معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ رہا. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر ترین حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. تو یہ سفر معراج جو مسجد حرام یعنی جو مکے کی مسجد ہے، اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. حرام کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ایسی شے جس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کا استعمال ممنوع ہو تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے. اور ایک حرام کا لفظ محترم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں معنی میں. تو جب ہم کہتے ہیں مسجد حرام تو یہ محترم کے معنی میں ہے کہ محترم مسجد سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہاں تک اپنے بندے کو لے گیا رات کے مختصر ترین حصے میں، جس کی مسافت تقریباً 6 مہینے کی مسافت بنتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلن ارشاد فرمایا. اب یہ لغت کا قاعدہ ہے، آپ کو سب کو تو نہیں پتہ چلے گا. اس پہ لیلن، یہ دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. تو کلام عرب میں یہ تنوین مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے. بعض اوقات یہ کسی اسم پر، ناؤن پر آتی ہے تو کسی چیز کی قلت اور مختصر ترین ہونے کو بیان کرتی ہے. اسی لیے لیلن کا ترجمہ کرتے ہیں رات کے مختصر ترین حصے میں لے گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر ترین حصے میں لے گیا. اور مسجد اقصی کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ،
وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں کہ تقریباً ہر نبی نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی، بے شمار نبیوں نے وہاں پر آ کر سکونت اختیار فرمائی ہے۔ پھر اطراف میں پھلدار درخت، زمینیں، فصلیں بہت، تو اللہ نے اس کو برکت سے نوازا ہے۔ اور اس کی وجہ بیان فرمائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو اپنی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ من آیاتنا، یہ من تبعیدیہ کہلاتا ہے، جو کسی چیز کے مختصر حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، پوری نشانیاں نہیں، ابھی مختصر نشانیاں، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں۔ تو یہ معجزہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا بھی حساب کر لیا جائے تو 6 مہینے تقریباً مسافت لگتی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رات کے مختصر ترین حصے میں۔ اور صحیح حدیثوں کو ملا لیا جائے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آ کر بتایا کہ میں پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، عرش الہی پر گیا، سدرۃ المنتہا پر پہنچا، پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کیے ہیں، پھر جہنم کے احوال دکھائے گئے، جنت کی سیر کروائی گئی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ پورا سفر طے کر کے میں واپس آیا تو جس دروازے سے باہر نکل رہا تھا اس کی کنڈی ہل رہی تھی، جب میں واپس آیا تو اب بھی ہل رہی تھی، اور جہاں میں نے وضو کیا تھا اس نالی سے پانی بہ رہا تھا، جب میں واپس آیا تو وہ پانی اب بھی بہ رہا تھا۔ یہ انتہائی تعجب خیز بات ہے کہ اتنا طویل سفر کہ جہاں موجودہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بغیر آکسیجن کے کوئی شخص نہیں جا سکتا، کیونکہ جیسے ہی آپ زمین کی حدود سے باہر نکلتے ہیں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک حیرت انگیز چیز بتاتا ہوں کہ سورج جو ہے یہ تقریباً ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ مائل دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ مائل دور، اور لائٹ آف سن کی رفتار ہے 1,86,282 مائلز پر سیکنڈ، 1,86,282 مائلز پر سیکنڈ۔ اس کے باوجود سورج کی روشنی زمین تک آنے میں 8 منٹ 8 سیکنڈ لگاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور، اور لائٹ کی رفتار ہے 1,86,282 مائلز پر سیکنڈ، پھر بھی سورج کی روشنی 8 منٹ 8 سیکنڈ میں آپ تک پہنچتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورج تو کیا 7 آسمانوں کے پار گئے، جنت ملاحظہ فرمائی، جہنم ملاحظہ فرمائی، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور جب واپس تشریف لائے ہیں تو جس بستر پہ لیٹے تھے وہ ابھی تک گرم ہے، جس نالی سے پانی بہ رہا ہے، اور جو کنڈی دروازے کی ہل رہی تھی وہ ابھی بھی ہل رہی تھی۔ اب آپ کہیں گے تو واقعی تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، تو اسی لیے حضرت نے ایک شعر پڑھا نا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ تو یہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، سامنے والے مقابل کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کروایا گیا، جس سے آپ کی عزت اور عظمت میں اضافہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا کہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے وہ اولین پر بھی عیاں ہو، آخرین پر بھی عیاں ہو جائے۔ تو یہ ایک سفر معراج آپ کو عطا کی گئی۔ اس کا تھوڑا سا میں خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پہلے ایک شرعی حکم یاد رکھیے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سفر معراج کو ذکر فرمایا، تو اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا ہوں سفر معراج بالکل نہیں مانتا ہوں تو کافر ہو جائے۔ اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے وہ صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور کثیر حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ مطلقاً حدیث کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا، گمراہی ہے،
لہذا کوئی اگر آگے کے سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ضرور ہے، کافر نہیں۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو ماننا یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ضرور آپ تشریف لے گئے تھے، یہ رکھنا ہی ہوگا، ورنہ اس کا انکار گویا کہ آیات قرآنی کا انکار ہے اور انسان کافر ہوگا۔ باقی کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھیزاد بہن ام ہانی کے ہاں جلوہ افروز تھے کہ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ چھت پھٹی اور جبریل امین آئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق جبریل امین نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، کیونکہ ادب یہی تھا کہ سرکار کو اٹھایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ سرکار کو تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ تو جو تمام رسولوں کے تمام فرشتوں کے رسول ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی جبریل امین، انہوں نے یہ ادب سکھایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا تو سرکار کی آنکھ کھلی اور آپ کو پیغام الہی سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا۔ مسجد حرام میں آپ تشریف لائے، وہاں آپ کو لٹایا گیا اور آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، پھر قلب اطہر نکالا گیا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر دوبارہ رکھا گیا، پھر سینہ بند کیا گیا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ عربک میں پھاڑنے کو شق کہتے ہیں اور صدر عربک میں سینے کو کہتے ہیں شق صدر۔ یہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بچپنے کی حالت میں، جب آپ 2 سال کے بعد تقریباً 2.5-3 سال کے تھے تو جنگل میں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے ساتھ سرکار تھے تو 2 فرشتے آئے، سرکار کو لٹایا، شق صدر ہوا، بچے گھبرا گئے، وہ گھر بھاگے کہ کسی نے محمد کے سینے کو چیر دیا۔ تو ایک دفعہ وہ شق صدر ہوا، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں ہوا، تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ سفر معراج سے پہلے۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر ایک کے قلب میں شیطان کے وساوس کو قبول کرنے کا ایک مادہ رکھا گیا ہے، شیطان کی دعوت قبول کرنے کا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے اس مادے کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ وہ مادہ ختم کیا گیا، دوسری مرتبہ حکمت اور علم سے بھرا گیا، تیسری مرتبہ روحانی قوتوں سے نوازا گیا، چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی طاقت آپ کو عطا کر دی گئی۔ گویا کہ 4 مرتبہ شق صدر کی برکت سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر سکے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن شان میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے۔ شیطان ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا، لیکن وہ میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطانی اثرات، نفسانی اثرات سے بالکل پاک و صاف ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شق صدر فرمایا اور پھر براق لایا گیا۔ یہ ایک جنتی جانور ہے اور براق اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ یہ برق سے نکلا ہے۔ براق تیز رفتار، بجلی کی طریقے سے تیز رفتار، یہ خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، اور اس کی رفتار کا عالم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ جب میں اس پر بیٹھ کر اس کو میں نے ایڑ لگائی ہے تو جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی براق کا پہلا قدم پڑتا تھا، تیز رفتار۔ اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں، ہزارہ فرشتوں کی فوج ہے، جبریل امین ساتھ ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک پہنچے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ موجود تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصلی خالی تھا، سب صفے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے عرض کی گئی کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں، تو میں نے ان سب کی امامت فرمائی۔